اور جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جو فیس بک کے اوپر لڑکیوں سے چیٹ کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالکل ہر چیز اوپن کر دے، تمہارے سامنے ترغیبیں دے رہے ہیں، ایموشنلی بلیک میلنگ کر رہے ہیں، دیکھو میں تم سے بات کرنا چھوڑ دوں گا، کب تک پردہ رکھو گی میرے ساتھ، ہاں کھل کر سامنے آ جاؤ اس کے۔ وہ یہ روایت سماعت فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دو۔ صحابہ کرام جلال میں آ گئے، چاہا کہ اس کو سزا دیں، سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ نوجوان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ اگر یہی عمل کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو کیا تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے تو؟ کہا کہ نہیں۔ اچھا تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو؟ کہا نہیں۔ سرکار اس طرح رشتے گنواتے رہے، نوجوان انکار کرتا رہا۔ اس کے بعد جب مینٹلی اس کو پریپیئر کر دیا، پھر سرکار نے اپنا دستے کرامت اس کے سینے پہ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی اللہ تعالیٰ اس کو زنا سے بیزار کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے جب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو زنا سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں تھی، اور جب آپ کے پاس سے گیا تو زنا سے زیادہ قابل نفرت شے میرے نزدیک اور کچھ نہیں تھی۔ میرے نوجوانوں بچوں، جب آپ فیس بک پر بیٹھ کر اور فیک آئی ڈیز، یہاں بیٹھا ہے نور الدین اور آئی ڈی بنائی ہوئی ہے زلیخا کے نام سے، تمہیں بھی نہیں پتا سامنے چراغ دین بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی ٹینا کے نام سے بنائی ہوئی ہے، اور آپ یہ ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں، بلکہ دوستوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایک اجنبی عورت سے تمہاری بھابھی کیسے بن سکتی ہے، مجھے آئیڈیا بتاؤ۔ اور یہ آوارہ گرد گناہ بے لذت، اب یار تو یوں کر دے، دیکھ تو یوں کر دے، دیکھ تو یوں کر دے، دیکھ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی، کوئی ویک پوائنٹ پکڑ اس کا تاکہ بلیک میل کر سکیں، کوئی تصویریں منگا، الٹی سیدھے تصویریں منگا لے، اس کے بعد لڑکی قابو میں آئے گی، کہیں بھاگ نہیں سکے گی۔ مقصد کیا ہے تمہارا؟ کسی کی نازیبہ تصاویر منگوانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم بلیک میل کر سکو، اپنے دل کو ٹھنڈا کر سکو۔ خدا کی قسم یہ برف کی طرح ہے کہ اس کا ظاہر ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کی ماں بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے، اگر کامیابی ہو بھی گئی، یہ دل کی ٹھنڈک نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے، عذاب ہے۔ اس لیے شیطانیت سے باہر آؤ۔ تو جو یہ شیطانیت کر رہے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بری موت، ایک تو بے برکتی، آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ گناہ کریں گے، پھر ضمیر کی ملامت، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے، لعنت کرے گا آپ کا باطن خود آپ کو، یاری میں نے کیا کر دیا۔ ایک بہن نے مجھے اپنا بتایا، ایسے تو سینکڑوں واقعات ہیں لیکن یہ بڑا دردناک ہے، اس لیے میں کئی جگہ اس کو بیان کر چکا ہوں، نشاندہی نہیں کرتا نہ علاقے کی نہ نام، صرف ترغیب کے لیے، اور میری بہنیں بھی اس کو سماعت فرمائیں ذرا غور سے۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں نمازی عورت ہوں، دیندار عورت ہوں، کبھی برقعے کے بغیر میں باہر نہیں گئی، لیکن میرا شوہر جب کام پہ چلا جاتا تھا میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، بور ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ کسی اجنبی کی کال آ گئی، میں نے اٹینڈ کر لی، وہ کوئی لڑکا تھا سامنے، تو اس نے مجھ سے تھوڑی بہت باتیں کی تو مجھے اچھا لگا تھوڑا سا، پھر وہی ہماری بات کا سلسلہ چلا تو اس نے دوستی کی آفر کی، دوستی ہو گئی، تو کہنے لگی میں بور ہوتی تھی، میرا وقت اچھا پاس ہونے لگا، اور ہمارے بہت سے سننے والے یہاں بیٹھے ہوں ضروری نہیں ہے، میں جنرل بات عرض کر رہا ہوں کہ عورتوں کو بوتل میں اتارنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فوراً اپنی تعریف سے خوش ہو جاتی ہیں، جب ویک پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں کس کا کیسا ویک پوائنٹ ہے، کیونکہ ان کے پاس پلان بناتے ہیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی، ایک فیل ہوتا ہے دوسرا فیل ہوتا ہے تیسرا۔ جس ذہن کو اپنے ملک اور مذہب کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے، وہ کس لیے؟ گناہ میں مجھے ترقی مل جائے، ابھی صرف وائس سن رہے ہیں، کل یہ سامنے آ جائے، اس کے بعد پھر اور گندا، پھر اس کے بعد اور گندا، اس کے بعد آخر میں زنا، پھر اس کے بعد جب بور ہو جائے اس کو چھوڑ کر نیا شکار۔ تو عورت کہتی ہے کہ ہماری دوستی بہت بڑھ گئی، پھر اس نے مجھے کہا کہ جب تمہارا شوہر چلا جائے تو تم میرے ساتھ باہر چلنا۔ کہنے لگی میری مت ماری گئی تھی، میں باہر نکلی، اس نے رستے سے پک کیا، مجھے ایک فلیٹ پر لے گیا اور وہاں ہم سے زنا ہوا۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ میں واپس آئی، مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اب وہ مجھے پوچھتا نہیں ہے کچھ، ختم، بس مقصد پورا کر لیا اس نے۔ وہ کہتی ہے مفتی صاحب جب بھی میں اپنے شوہر کے سامنے آتی ہوں نا، میں شرم سے گڑ جاتی ہوں زمین میں، میرا ہر دن ایک نئی موت لے کر آتا ہے، میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں ان کو دیکھتی ہوں تو میں شرم سے گڑ جاتی ہوں کہ ان کی ماں نے گندا گناہ کا کام کیا تھا۔